ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے تو انصاف اور عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ کیا معنی کہ اگر اتنا بڑا نظام بنانے کے بعد بھی عدل نہ ہو تو پھر ان کو بنانے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ عدل پہ قائم ہے، اور دنیا میں کوئی چیز بغیر عدل کے قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر آسمان زمین قائم ہے تو یہ بھی عدل ہے، انصاف ہے، اس لیے تاکہ پھر اگلا جہان آئے گا جس میں اللہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال پہ بدلہ دیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کو ان کے گناہوں پہ اور شرک پہ سزا دیں گے۔ تو ایک اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے مطابق عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا بے فائدہ۔ وما خلقنا السماء والارض، آسمان زمین اور جو ان کے اندر درمیان ہے، یہ کوئی ایسی کھیل کو تماشا تو نہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر یہی گمان کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ بن گیا پھر ختم ہو جائے گا، ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے ہلاکت اور بدبختی ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ وقوله تعالی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ قال ابن ابي نجيح المجاهد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا يعني من عندنا، يقول ما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا باسا ولا حسابا، یعنی پھر نہ تو کوئی موت ہوتی، نہ حیات ہوتی، نہ باس ہوتی، نہ حساب ہوتا، نہ کتاب ہوتا۔ وقال الحسن وقتادہ وغیرہ رحمہ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اللہو المرأة بلسان اہل الیمن، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ لہو اصل تو معنی کھیل کود، جیسے کہ یہ دنیا کی زندگانی جو ہے کیا ہے، واہ اللہ حیات الدنیا لعب و لہو، کھیل کود ہے۔ جیسے کھیل کود ختم ہو جاتی ہے، بچے کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، توڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن لفظ لہو کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے لغت یمن میں، چونکہ عورت بھی تو آدمی کو اپنے اس حسن میں اور اشوہ ترازیوں میں مبتلا کر لیتی ہے۔ وقال ابراہیم النخیل اتخذناہ یعنی من الحور العین، وقال اکرمۃ والصدی والمراد باللہو ہا ہنا الولد یعنی اولاد، وہذا والذی قبلہ متلازمہ، اولاد بیوی بچے سب لہو میں شامل ہیں۔ وہو کقولہ تعالی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ چاہتے کہ میں اپنے لیے کوئی اولاد بناؤں تو جس کو چاہتے چن لیتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ انتہا تو ہمارے بدعتیوں نے کر دی ہے، انہوں نے بھی بیٹا بنایا، انہوں نے کہا نہیں خود خدا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، قصہ ختم۔ کیوں بیٹا بنا کے کافر ہوں، خدا کو بنا کے کافر کیوں نہ بنے؟ تو ان لوگوں نے بس یہی بنا دیا نعوذ باللہ کہ بظاہر انبیاء لباس بشر میں ہیں لیکن اندر سے تو یہ خدا ہے۔ شیعہ نے کہا ٹھیک ہے تم اگر نبی کو خدا بناتے ہم حضرت علی کو خدا بناتے ہیں، انہوں نے کہا علی جو ہے ان میں بھی اللہ نے حلول کیا ہے، لہذا وہ اب مولا علی ہے، صرف علی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں ونزہ نفسہ عن اتخاذ الولد مطلقا، اللہ پاک ہیں اولاد سے، کیوں اس کی صفت لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولا سیما ما یقولون من الافک والباطل من اتخاذ عیسیٰ والعزیر والملائکہ، یہ ان کا جھوٹ ہے جو گھڑتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عزیر خدا کا بیٹا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ایسا نظام ہے نا جی کہ خدا اگر کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ورنہ یہ جب خود نہیں جانتے کہ ان پیروں کی اولاد بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بیٹے بھی، یہ کیسے خدا بن گئے؟
حضرت علی کی بیوی ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ نے کئی شادیاں فرمائی، وہ خدا کیسے بن گئے، مولا کیسے بن گئے؟ اگر مولا کا معنی محبت اور مددگار، وہ تو سب مومن جو ہیں سب ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہے، اور حضرت علی آپ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ سبحان اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ کیا انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ وقوله ان كنا فاعلين قال قتادة والسدي وابراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم اي ما كنا فاعلين، یعنی ہم نہیں بناتے۔ وقال مجاہد كل شيء في القرآن ان فهو انکار، ان كنا جہاں بھی ان آئے گا معنی ہے اس پر انکار ثابت ہوگا، جیسے اللہ فرماتے ہیں من نقذف بالحق على الباطل اے نبین الحق ویدحض الباطل، ہم حق بیان کرتے ہیں اور حق جب لگتا ہے تو دماغ پھاڑ دیتا ہے، فیدمغہ فاذا هو ذاہب مزمحل، اور باطل جو ہے وہ کمزور ہو کے مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے جو اللہ کے لیے اولادیں بناتے ہو، مِمَّا تَصِفُونَ أَيْ تَقُولُونَ وَتَفْتَرُونَ۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہ تشریف لے آئے، اللہ نے عزت دی، شان دی، غلبہ دیا، تو آپ کعبے میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، تو آپ بتوں کو اشارہ کرتے تھے تو بت گر جاتے تھے، اور حضور یہی پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ کافر دیکھ رہے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے، اب تو وہ قیدی بن کے کھڑے ہوئے۔ اور میرے آقا نے ایک عظیم اور تاریخی فیصلہ فرمایا فتح مکہ کے بعد۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ ایک تاریخی فیصلہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے غلاموں کو اونچا کر دیا، کہ آج ورنہ ابو بکر کو بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عمر کو بھی کہہ سکتے تھے، عثمان و علی کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بلال سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے نزدیک غلام جو ہے غلام نہیں ہوتا ہے، اس کا برابر کا احترام ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی کے اس فیصلے کا یہ بھی ہوا کہ یہ جو تم نے گورے کالے کی تقسیم کر رکھی ہے عنصریت کے، یہ وائٹ ہیں اور یہ کلرڈ ہیں اور یہ بلیک ہیں، اسلام میں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، اسلام میں وہی عزت والا ہے جس کی شان متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضرت بلال کا رنگ کالا ہے لیکن دل نور سے منور ہے، ایمان سے منور ہے۔ تو حضرت علی کی اذان کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ آج وہ بلال کو عذاب دینے والے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بلال کتنا اونچا ہو گیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اس لیے ایک کافر کہنے لگا کہ آج کے دن اچھا ہوا کہ میرا باپ پہلے مر گیا، بدر میں قتل ہو گیا، ورنہ اگر آج وہ دیکھتا نا بلال کو کعبے کی چھت پہ تو ویسے ہی مر جاتا، کہ بلال کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے۔ تو یہ حضور پاک کے بڑے، اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع میں منشور بیان کر دیا کہ بعثت الی الاحمر والاسود، میں سب گورے کالے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح اعلان کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، اس کے مدار تقوی کو دیکھا جائے گا، وہ جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی۔ یہ بھی حضور پاک نے اعلان فرما دیا، اور یہ بھی حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ آج اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ جو بدعتی لوگ ہیں نا، یہ صرف یہ نہیں کہ بدعت ایجاد کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کی اکملیت اور تمامیت کا انکار کر رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں، ابھی انہوں نے بنایا ہے۔ تو اگر یہ دین کو مکمل مانتے تو یہ نئی نئی چیزیں کیوں بناتے؟ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے ہر چیز بیان کر دی، تو اس کے بعد کون سی چیز بچ گئی تھی جو ان کو موقع ملا، کسی نے
نماز اذان سے پہلے صلاۃ والسلام شروع کر دی ہے، کسی نے میلاد بنا لیا، کسی نے عرس بنا لیا، کسی نے 11ویں بنا. بھئی یہ دین ہے یا دین نہیں؟ اگر دین ہے تو کہاں ہے؟ حضور نے کیوں نہیں سکھایا؟ اور اگر دین نہیں ہے تو پھر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم. یہ محض کہنا کہ جی نہیں ہم تو محبت میں کرتے ہیں. اب یہ کوئی محبت تو نہیں ہے کہ تم 7 چکروں کے بجائے طواف کے 8 چکر لگانے شروع کر دیں. مجھے محبت ہے جی کعبے سے، طواف ہی نہیں ہوگا. تم کہو جی مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، آج تو عشاء کی ہم 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو نماز ہی نہیں ہوگی. محبت کا معنی ہے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ثم اخبر تعالی عن عبودیت الملائکۃ لہ ودعبہم فی طاعتہ لیلا ونہارا. پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم سارے بھی مشرک نعوذ باللہ بن جاؤ، فرشتے ہیں میری عبادت کرنے والے جو رات دن میری عبادت کے اندر مشغول ہیں، نہ عبادت سے تھکتے ہیں نہ عبادت کو چھوڑتے ہیں. اس لیے فرمایا بَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. وَلَهُ مقدم ہے، یعنی حصر ہو گیا، اسی کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں میں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ انکار نہیں کرتے اللہ کے آگے جھکنے سے. اے لا يستنكفون عنها كما قال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله بل الملائكة المقربون. اور نہ حضرت عیسیٰ نے اپنی عبدیت کا کوئی انکار کیا، نہ فرشتوں نے. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، اور جو انکار کرے، اعراض کرے یا تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب نے پھر آگے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. یستحسرون کا کیا معنی؟ لا يتعبون ولا يملون، نہ وہ عبادت سے تھکتے ہیں اور نہ ان کا دل بھرتا ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تسبیح کہہ رہے ہیں. ایک دن میرے آقا صحیح حدیث مبارک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے، فرفراسہ الی السماء، آپ نے آنکھیں اونچی کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے. کیوں؟ فرمایا ما من موضع قدر شبر الا وملک، آسمانوں پہ ایک بالسٹ کے قریب بھی کوئی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی وہاں فرشتہ کھڑا ہے، یا وہ سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا وہ قیام میں ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یعنی آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے اور سب اللہ کی تسبیح و تقدیس کے اندر ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی دائبون فی العمل لیلا ونہارا، رات دن اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں. مطیعون قصدا و عملا، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ مجبوراً کر رہے ہیں. فقادرون علیہ ما قال تعالی یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہاں نفی اس بات دونوں آ گئے، ایک تو اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے اور ایک وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کو حکم اللہ حکم دیتے ہیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی ابن ابی دلامۃ البغدادی انبانا عبد الوهاب ابن عطاء حدثنا سعید قتادہ عن صفوان ابن محرز عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ بین اصحابہ اذ قال لهم، حضور صحابہ میں بیٹھے فرمایا تم نے کچھ سنا؟ هل تسمعون ما اسمع، جو میں نے سنا ہے. قالوا ما نسمع من شيء، ہم نے تو کچھ نہیں سنا. فقال انی لا اسمع اتیت السماء، آسمان کی چرچراہٹ میں سن رہا ہوں. وما تلام انت اتا وما فیہا موضع شبر الا وعلیہ ملک ساجد او قائم، کہ کوئی جگہ خالی نہیں ایک بالش کے بغیر مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا سجدے میں ہے. لیکن روایت غریب ہے، ولم یخرجوہ، یعنی اصحاب سیاستہ نے اس کو روایت نہیں کیا. ثم رواه عنی ابن ابی حاتم من طریق یزید ابن ابی ذرین عن سعید بن قتادہ مرسلا
وقال محمد بن اسحاق حسان وخالد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست الى كعب الاحبار، میں کعب الاحبار کے پاس بیٹھا تھا، انا غلام، لڑکا تھا، فقلت له ارأيت قول الله تعالى لمن يسبحون الليل والنهار لا يفترون اما يشغلهم من التسبيح الكلام والإسرار والعمل۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت تسبیح کہہ رہے ہیں، تو جب تسبیح کہہ رہے ہیں تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وحی پہنچانی ہے، وہ پھر کیسے کرتے ہوں گے؟ فقال من هذا الغلام؟ فقالوا من بني عبد المطلب۔ قال وقبل راسي ثم قال يا بني انه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس اليس تتكلم وتتنفس وتمشي وانت تتنفس۔ کعب الاحبار نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جس نے ایسی عجیب بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کے خاندان سے ہے، حضور کے خاندان سے ہے۔ تو کہتے ہیں فقبل راسی، انہوں نے میرے سر پہ بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا اللہ نے تسبیح ان کے لیے ایسے کر دی ہے جیسے تمہاری سانس چلتی ہے، کہ تم چل رہے ہو سانس چل رہی ہے، بیٹھے ہو چل رہی ہے، پڑھ رہے ہو سانس، تو ان کا بھی تسبیح بھی ہوتی رہتی ہے اور ہر اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ واللہ اعلم۔